تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا، یہ کہنے والے نیتا جی سبھاش چندر بوس 23 جنوری 1897 عیسوی کو کٹک اڑیسہ میں ایک بنگالی پریوار میں بہادر جاکی ناتھ بوس کے یہاں پیدا ہوئے۔ یورپین پروٹیسٹنٹ کالجیٹ اسکول کٹک میں اپنی شروع کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1913 عیسوی میں کولکاتہ کے پریسیڈنسی کالج میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ بی اے کا ایگزام پاس کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ گئے۔ 1920 عیسوی میں ICS کا ایگزام پاس کر کے کامیابی حاصل کی، پھر کچھ دن ملازمت کرنے کے بعد میں جلد ہی اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے کر خود کو ملک کی آزادی کے لیے جھونک دیا۔ وہ کبھی برٹش گورنمنٹ کے سامنے نہیں جھکے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کبھی اس سے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو 25 اکتوبر 1924 عیسوی کو بغیر کسی الزام کے گرفتار کیا گیا۔ انہیں کولکاتہ کے علی پور جیل بھیج دیا گیا۔ 25 جنوری 1925 عیسوی کو منڈلے برما میں بھیج دیا۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے انہیں مئی 1927 عیسوی میں منڈلے سے رہا کر دیا گیا۔ کولکاتہ لوٹنے پر انہیں 27 اکتوبر 1927 عیسوی کو بنگال کانگریس کمیٹی کا صدر بنایا گیا۔ ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ 1937 عیسوی تک سبھاش چندر بوس کی پوری انڈیا میں اچھی ساکھ بیٹھ چکی تھی۔ انہوں نے کانگریس کو ایک نئی زندگی دی۔ 1938 عیسوی میں کانگریس کا صدر بنا دیا گیا، لیکن کچھ اختلاف کے چلتے کانگریس کی صدارت سے انہوں نے 29 اپریل 1939 عیسوی کو استعفیٰ دے دیا تھا۔ بعد میں سبھاش چندر بوس نے کانگریس کے اندر ایک انتہائی اور ترقی پسند پارٹی کی بنیاد بھی رکھی۔ سبھاش چندر بوس کے قومی جذبے اور انقلابی نظریے کی وجہ سے برٹش گورنمنٹ نے جنوری 1941 عیسوی میں کولکاتہ کے اندر ان کے گھر کے اندر بند کر دیا۔ پھر وہ انڈیا سے 1941 عیسوی میں نکل گئے اور مدد کے لیے روس گئے، اس کے بعد جرمنی گئے۔ فروری 1943 عیسوی میں وہ جاپان کے لیے روانہ ہوئے تاکہ جاپانیوں کی مدد سے انگریزوں کے خلاف ایک فوج تیار کی جا سکے۔ سنگاپور میں انہوں نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے ایک آزاد ہند فوج تیار کی۔ اس کی مدد ایک پرانے انقلابی راس بہاری بوس نے کی۔ وہ پہلے ہی انڈیا کی مکمل اور فوری آزادی حاصل کرنے کے لیے انڈین انڈیپینڈنس لیگ کی تیاری کر چکے تھے۔ اسی طرح سپٹمبر 1942 عیسوی میں پہلے ہی انڈین نیشنل آرمی، جس کے پہلے کمانڈر ان چیف موہن سنگھ تھے، سبھاش چندر نے ذمہ داری سنبھالتے ہی انڈین انڈیپینڈنس لیگ کے صدر اور انڈین آرمی کے بڑے کمانڈر بن گئے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ انڈین نیشنل آرمی میں بڑی تعداد ان بھارتیوں کی تھی جو ساؤتھ ایشیا میں رہ رہے تھے، اور ان بھارتی سپاہیوں اور افسروں کی تھی جنہیں جاپانی فوج نے برما، ملایا اور سنگاپور میں پکڑا تھا۔ سپاہیوں نے انہیں نیتا جی کا خطاب دیا تو سبھاش چندر بوس نے نعرہ دیا کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا۔ آپ کو بتاتے کہ انہوں نے اکتوبر 1943 عیسوی میں ایک آزاد ہندوستان کی ٹیمپریری حکومت کی بھی بنیاد رکھی تھی۔ اس حکومت کو جرمنی، اٹلی، جاپان اور برما کے ساتھ ساتھ اس وقت کی 9 طاقتوں نے مان لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنی فوجی مہم کا آغاز بھی کیا۔ جاپانیوں نے جزیرہ انڈمان نکوبار نیتا جی کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اس کا نام شہید اور سوراج بھی رکھا۔ اس طرح انہیں آزاد ہندوستان میں پہلی ریاست حاصل ہوئی۔ یہی کہنا پڑے گا کہ ہمارے ملک کی آزادی کے لیے سبھاش چندر بوس کی بے غرض خدمات اور قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں آپ کو بتلا دیں کہ سبھاش چندر بوس کی وفات کو لے کر کافی شک اور اختلاف ہے، لیکن خیال یہ ہے کہ 18 اگست 1945 عیسوی میں ٹوکیو جاتے ہوئے ان کا جہاز ایک حادثے کا شکار ہو گیا، جس میں ان کی موت ہو گئی تھی۔